تشریف لائیں تاکہ محفل کی تھوڑا سا رونق بڑھے. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الابدیۃ علی اعدائہم مغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فغرق بہوا. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر. سب سے پہلے آپ سادات اعظام مومنین کرام کو شبیہ پیغمبر شہزادہ کونین جناب علی اکبر کی آمد مبارک ہوں. شہزادہ کے آمد کی خوشی میں آپ سارے یہاں تشریف لائے ہیں اور جن جوانوں نے خصوصاً عدیل نے، نعمان نے، علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، اتنی محنت سے، شوق سے اور لگن سے پروردگار عالم حبیب کبریا کے ہاتھ سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے رزق میں پروردگار عالم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور آپ مومنین جو تشریف رکھتے ہیں سب کے گھروں میں جناب علی اکبر کے آمد کے صدقے میں خوشیاں عطا ہوں. توجہ ہے، دو چار عرائض آپ کے سامنے گزار کراؤں. مجھ سے پہلے بہت خوبصورت پڑھنے والوں نے پڑھا ہے اور ہمارے مہمان نے میرے سے بات پڑھنا ہے. یہ بچوں کی خواہش تھی کہ میں بھی دو چار منٹ آپ کا لوں. 10-11 بجے کے بعد نہ سننے کو دل کرتا ہے نہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے میرے بھتیجوں کی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ضرور وہاں پر حاضری دیں، تو حاضر ہوا ہوں. خدا بند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. شعبان المعظم اہل بیت عصمت و طہارت کی خوشیوں کا مہینہ. امام علی مقام امام حسین سے لے کر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ سے لے کر جناب شہزادہ قاسم اور آج جناب شہزادہ علی اکبر کی آمد کا دن، بہت ہی خوبصورت مہینہ. شاید رحمت دو عالم کو بھی یہ مہینہ بہت پیارا لگا، اسی لیے آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رجب علی کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. رحمت دو عالم کا فرمان ہے. آپ کے جتنے بھی پیارے اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے، خداوند تعالیٰ ان سب کی آمد ہمارے لیے مبارک کرے. نوجوانوں کا دن منایا لوگوں نے، اور اہل بیت عصمت و طہارت کے جتنے بھی جوان جن کا ہم نام لیتے ہیں اور خصوصاً نوجوان جن کا نام لیتے ہیں، بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم ان کی زلفوں کو تو دیکھتے ہیں. بسم اللہ جی، ماشاءاللہ جی. مہمان ہمارے تشریف لائے ہیں، بس 10-15 منٹ آپ کا لینا ہے. رحمت دو عالم کا پورا خاندان، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، سارے عرب میں سے قریش والے خوبصورت ہوتے تھے. سارے عرب، صحرائے عرب میں قریش، خاندان قریش بہت خوبصورت. ان میں سے بنو ہاشم والے اور بھی خوبصورت، اور بھی خوبصورت. یہ تو مشہور ہے نا، حضرت علی اکبر خوبصورت تھے، شبیہ پیغمبر تھے. ظاہر ہے اس خاندان کا کیا کہنا.
ان کی خوبصورتیوں کا کیا کہنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری سوئی رات کی تاریکی میں کمرے میں گم ہو جاتی تھی، میں سوئی ڈھونڈ کر تھک جاتی تھی، مجھے وہ سوئی نہیں ملتی تھی، تو میں تھک کر انتظار کرتی تھی کہ کب رحمت دو عالم کمرے میں تشریف لاتے ہیں۔ جب رحمت دو عالم کمرے میں تشریف لاتے تھے ام المومنین کے ساتھ باتیں کرنے لگتے تھے، اور کسی بات پر اگر رحمت دو عالم نے مسکرایا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں ان کے دندان مبارک کے نکلنے سے کمرے میں اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ میں وہ سوئی ڈھونڈ لیتی تھی۔ جس خاندان کے سربراہ کے دانتوں کی روشنی اتنی ہو، زلف مبارک کی قرآن میں خدا نے قسم کھائی، شکل و شمائل کی قسم کھائی، جس گھوڑے پر آپ بیٹھے اس کی قسم کھائی، جس تلوار کو اٹھایا اس کی قسم کھائی، جس کنکریوں کو رحمت دو عالم نے اٹھایا ان کی قسمیں کھائی۔ اتنا خوبصورت خاندان، رحمت دو عالم خود کتنا خوبصورت کہ کوئی بھی آدمی جو سینے میں دل رکھتا تھا، توجہ چاہوں گا، مہمان کو جگہ دینی ہے، ٹائم دینا ہے، کوئی بھی آدمی جس کے سینے میں دل ہوتا تھا اس وقت رحمت دو عالم کو ایک نظر دیکھنے سے دیوانہ ہو جاتا تھا، ایک نظر دیکھنے سے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، حضرت جس کے بارے میں رحمت دو عالم نے فرمایا سلمان من اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اس سلمان نے رحمت دو عالم کو صرف خواب میں دیکھا تھا، اس سلمان نے رحمت دو عالم کے چہرے مبارک کو صرف خواب میں دیکھا تھا، تو اتنا دیوانہ ہوا گھر بار چھوڑ کر اس چہرے کی زیارت کی تقدو میں نکل پڑے۔ اتنا خوبصورت رحمت دو عالم کا چہرہ مبارک جو بھی آدمی دیکھتا تھا وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا رحمت دو عالم کا۔ اس کے بعد ابو الحسن امیر المومنین، میرا اور آپ کا مولا امیر المومنین، خود بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت انسان، دانت مبارک، ہونٹ مبارک، ابرو، چہرہ مبارک، قد و قامت، ہاتھ، جس ہاتھ کو خدا ید اللہ کہے، جس آنکھ کو عین اللہ لقب ملے، خدا کی آنکھ، خدا کا ہاتھ، خدا کا پیر، خدا کا وجود، خدا کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ کیا ہماری چھوٹی سی عقل میں آ سکتی ہے یہ باتیں؟ خود مولا کائنات بہت خوبصورت، صدیقہ کونین فاطمہ زہرا سلام علیہا، ان کے بارے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اہل بیت عصمت و طہارت کے یہ فرمان ہے، آسمان کے فرشتے زمین کی طرف جب دیکھتے ہیں، آسمان کے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو زمین میں جو سب سے نورانی شخصیت جو آسمان کے رہنے والوں کو نظر آتی ہے وہ خاتون جنت کی ذات بابت کرتی ہے۔ اور اسی خاندان میں حضرت ابوالفضل عباس جیسی شخصیت، جس کو کہے خاندان بنو ہاشم کا چاند، قمر بنی ہاشم، اس کے ہاں جناب اس خاندان میں جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ اندازہ کریں جو خاندان ٹوٹل خوبصورت لوگوں پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شبیہ پیغمبر کہلائے، اس میں کوئی شبیہ پیغمبر کہلائے۔ اور یہ زبانی کلامی ہم نے محبت میں یہ نام نہیں دیے ہوئے، واقعاً وہ شبیہ پیغمبر تھے، واقعاً شبیہ پیغمبر، رسول رحمت کو ان کا ایک تابعدار چاہنے والا دور دراز کا زندگی بھر اس کی تمنا رہی کلمہ پڑھنے کے بعد،
کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھوں، خاتم الرسول کو دیکھوں، نبی برحق کو دیکھوں۔ ہوا اس طرح کہ انہوں نے زاد راہ جمع کر کے رسول خدا کو دیکھنے کی تمنا میں زاد سفر کی تیاری کر کے سفر پہ مدینے نکلے۔ کچھ عرصے کے بعد مدینے پہنچے تو پتہ چلا رسالت مآب کا وصال ہو گیا ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ان کو پتہ چلا جس کو دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں وہ ہستی تو اب دنیا میں نہیں رہی، خاتم رسول دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دل افسردہ ہوا۔ کسی نے کہا وہ خاندان رسالت مآب کا دولت خانہ وہ ہے، رسول اکرم خود دنیا سے چلے گئے ہیں، ہاں البتہ ان کے نواسے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ مدینے والوں نے بتا دیا۔ پوچھے رسول رحمت کا گھر بتایا تو کسی نے امام حسین کا گھر دکھایا، امام علی مقام کا گھر دکھایا کہ رحمت دو عالم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تیرے نصیب میں رحمت دو عالم کو دیکھنا تو نہیں تھا، البتہ ان کے نواسے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھ کر جائیں۔ امام حسین کا پتہ کر کے امام حسین کے دولت خانے پہ تشریف لائے، دق الباب کیا، اندر سے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ ہاں کیا حال احوال ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کے نانا کو دیکھنے کی تمنا لے کے فلان علاقے سے میں آیا ہوں، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا حبیب کبریا دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو اب آپ کی طرف آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرے دل کی تمنا اگر میں پوری کروں تو پھر؟ بے شک میرا نانا دنیا سے چلا گیا ہے، ان جیسا تو دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن تیری دل کی حسرت میں کسی نہ کسی طرح پوری کروں تو پھر؟ انہوں نے کہا فرزند رسول یہ تو تیری کرم نوازی ہوگی۔ دولت خانہ عصمت میں گئے امام حسین، مہمان کو مہمان خانے میں بٹھایا، خاندان عصمت و طہارت کی خواتین سے، باپردہ خواتین سے امام علی مقام نے فرمایا میرے علی اکبر کے سر پر نانا کا امامہ رکھو، میرے علی اکبر کے سر پر نانا کا امامہ رکھو، نانا کا زرہ ان کو پہناؤ، نانا کی عبا ان کو پہناؤ، نانا کی قبا ان کو پہناؤ، نانا کی چادر ان کے دوش پہ رکھو، نانا کی نعلین مبارک ان کے پیروں میں رکھو، میں نے آج کسی کو نانا دکھانا ہے۔ یا علی میں نے آج یا علی میں نے آج کسی کو نانا دکھانا ہے۔ نانا کا کوئی دیوانہ آیا ہے گھر پہ، رحمت دو عالم کو دیکھنے کے لیے، میرے نانا کو دیکھنے کے لیے آیا ہے تو میں نے اس کو نانا دکھانا ہے۔ بہنوں نے، جناب زینب نے خصوصاً نانا کا امامہ اہتمام سے علی اکبر کے سر پہ رکھا، دوش پر عبا رکھی، چادر رکھی، ہاتھ میں حمائل دیا، سب کچھ نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں علی اکبر کے دوش مبارک پر رکھا، جس میں اظہر پر سجایا، اور دروازے کو کھول کر جب مہمان کے سامنے آیا تو اس نے چیخ ماری۔ تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، اس کی ہاں نکلی، ہائے اللہ رسول خدا اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اور کہا واقعاً یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ امام حسین نے فرمایا یہ اللہ کا پیغمبر نہیں، اس کی شبیہ ہے، اس کی شبیہ ہے۔ وہاں سے شہزادہ علی اکبر کو شبیہ پیغمبر کا لقب ملا۔ کہتے ہیں نا شبیہ پیغمبر، کسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوش مبارک پر جو لباس، زرہ، تلوار، سب کچھ کسی کو اگر دنیا میں جچتا تھا تو وہ شہزادہ علی اکبر کی ذات گرامی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد میں امام حسین نے خدا کی بارگاہ سے طلب کیا پروردگارا تیرے حبیب کو تو نے ہمارے درمیان سے اٹھایا، لیکن کیا کریں آنکھیں ان کو دیکھنے کو روز ترستی ہیں، خدایا کوئی وسیلہ پیدا کر، خدایا تیرے حبیب کبریا کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، خدایا یہ جدائی کسی نہ کسی طریقے سے کم ہو۔ پھر خدا نے علی اکبر عطا کیا، پھر خدا نے علی اکبر عطا کیا،
کون علی اکبر؟ بس آپ کی زحمتیں ختم کروں گا. کون علی اکبر؟ میدان کربلا میں علی اکبر باپ سے اجازت لے کے جانے لگے، مصائب نہیں، باپ سے اجازت لے کے جانے لگے تو فرزند رسول خدا نے رو کر اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، رو رو کر اپنے تر بتر ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ خدایا اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف میرا وہ بیٹا جا رہا ہے خلقاً وخلقاً ومنطقاً اشبہ الناس لرسولہ. خدایا اب وہ بیٹا میرا جا رہا ہے جو خلقت میں اور خلقت میں اور منطقت میں تیرے رسول سے پورے لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ ہے، تمام لوگوں سے زیادہ تیرے رسول سے جس کی شکل ملتی ہے، جس کا بولنا ملتا ہے. یہ ہے نا، ایک تو خلقت ہے، یہ تو خدا کی بارگاہ میں ہے نا، یہ تو خدا کا کام ہے. مجھے جس شکل میں پیدا کیا، آپ کو کسی شکل میں پیدا کیا، اہل بیت عصمت و طہارت کو کسی شکل میں پیدا کیا. ایک حسین ابن علی نے فرمایا میرا علی اکبر خلقت میں رسول خدا جیسا ہے، یعنی اس کی شکل صورت ہی رسول خدا جیسی ہے. یہ تو خدا کا کمال ہے نا، یہ تو خدا کا کمال ہوا. وخلقاً، یہ علی اکبر کا کمال ہے. نوجوانوں توجہ چاہوں گا، قصیدے پڑھیں گے میرے مہمان، قصیدے آپ نے پہلے سنے ہیں، لیکن جوانوں کو علی اکبر کے اس ولادت کے دن تھوڑا سا پیغام جانا چاہیے. آپ کے ذہنوں میں تھوڑا بہت ایک پیغام جائے، اہل بیت عصمت و طہارت دنیا میں ہمارے لیے کس طرح رحمت بن کے آئی یہ ہستیاں. ایک تو یہ ہے فرزند رسول نے فرمایا میرا یہ بیٹا خلقت میں رسول خدا جیسا ہے، خدا نے خود اس کو رسول جیسا بنایا ہے. اس کے کان رسول جیسے ہیں، اس کی آنکھ رسول جیسی ہیں، اس کے ہاتھ رسول جیسے ہیں، اس کا قد و قامت رسول جیسے ہیں، اس کے زلفیں رسول خدا جیسی ہیں، اس کی داڑھی رسول خدا جیسی ہیں، اس کے دان رسول خدا جیسے ہیں. یہ تو خدا نے بنایا. ایک حسین ابن علی نے فرمایا وخلقاً، یہ اخلاق میں بھی رسول خدا جیسے ہیں. میرا یہ علی اکبر اخلاق میں بھی رسول خدا جیسا ہے. اور اخلاق کیا ہے؟ سخاوت اخلاق ہے، جرأت اخلاق ہے، غیرت اخلاق ہے، سخاوت اخلاق ہے، علمیت اخلاق ہے، رحم دلی اخلاق ہے. یعنی جو کچھ رسول خدا میں صفتیں پائی جاتی تھی امام وقت نے بتایا وہ میرے علی اکبر میں بھی ہے، وہ میرے علی اکبر میں بھی ہے. خلقاً، اس کا اخلاق بھی رسول خدا جیسا ہے. ومنطقاً، یہ بھی علی اکبر کا کمال ہے، بولنا اس کا رسول جیسا ہے، اس کی گفتگو رسول جیسی ہے، اس کا بولنا رسول جیسا ہے، اس کا لہجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. میرے محترم سامعین، جوانوں، یہ یاد رکھنا صرف علی اکبر کا قصیدہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا. ثواب آپ کو ملے گا، اجر آپ کو ملے گا، بہت اجر ملے گا جس کا خدا کے فرشتوں کے پاس بھی حساب نہیں، مل جائے گا. لیکن علی اکبر کی سیرت یہ ہے، کبھی اپنے چاچا عباس کے پاس سر اٹھا کے نہیں بولے. کہنا پڑتا تھا حضرت عباس کو علی اکبر سر اٹھا کے مجھے دیکھو. چاچا کے آگے ابھی کبھی بھی سر اٹھاتا نہیں تھا. اگر آپ علی اکبر کے ماننے والے ہیں اپنے چچاؤں کا احترام کرنا ہوگا. لوگ کہیں دیکھو جی خاندان میں یہ جوان رہتا ہے، پورے خاندان کو اس کی وجہ سے سکھ ہے، پورے خاندان میں اس کی وجہ سے نیک نامی ہے، یا علی اکبر کا ماتمدار ہے، یا علی اکبر کا پکا قصیدہ پڑھنے والا ہے، یا علی اکبر کا چاہنے والا ہے، یا علی اکبر پر خرچ کرنے والا ہے، یہ شبیہ علی اکبر کا دیوانہ ہے. کیسا پتہ چلے گا؟
قصیدہ پڑھنے سے کیسا پتہ چلے گا؟ فضائل پڑھنے سے کیسے پتہ چلے گا؟ دو دیگیں پکانے سے کیسے پتہ چلے گا؟ امام بارگاہ میں آنے سے نہ، اس طرح نہیں پتہ چلتا۔ معاشرے کی آنکھیں ہر چیز پر نہیں کھلتی۔ پڑوسی آپ کو دیکھے گا یہ علی اکبر کا ماتمدار ہے اور بولتا جھوٹ ہے۔ نہ میں نے عرض کیا نا، فرزند رسول نے اپنے بیٹے کے لیے کہا یہ خلقت میں بھی رسول جیسا ہے، یہ اخلاق میں بھی رسول جیسا ہے۔ آپ کا اخلاق علی اکبر جیسا ہو۔ کربلا کے میدان میں اپنے مؤذن کو چھوڑ کر حسین ابن علی نے علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر آج اذان تو نے دینا ہے۔ آج پوری دنیا میں اذان علی اکبر دیتے ہیں نا، بڑے اہتمام سے دیتے ہیں، سوچتے کوئی نہیں، سوچتا کوئی بھی نہیں۔ آخر حسین نے مدینے سے لے کر کربلا تک 6 مہینے جس کو مؤذن رکھا، آخر اس مؤذن سے صبح عاشور کو کیوں اذان نہیں دینے دیا؟ علی اکبر کو کیوں آگے کیا؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو یہ بتا دے یہ کربلا جوانوں کا ہے۔ اس کربلا میں جوانوں کی اہمیت ہے۔ قوموں میں جوانوں کی اہمیت ہوتی ہے، مذہبوں میں جوانوں کی اہمیت ہوتی ہے، گھر میں جوانوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، میں پاکیزہ نہیں ہوں نا، میرے ذہن پاکیزہ نہیں ہے، میرا قلب و ضمیر پاکیزہ نہیں ہے، میرا گھر پاکیزہ نہیں ہے۔ کہے گا علی اکبر، کہوں گا میں بھی، کہیں گے آپ بھی، لیکن وہ علی اکبر ادھر نہیں بس رہا ہوگا۔ رجس سے اہل بیت کو دور رکھا ہے خدا نے، رجس سے اہل بیت کو دور رکھا ہے۔ گانا رجس، گانا رجس، چرس رجس، شراب رجس، جھوٹ رجس، حسد رجس، بغض و عداوت رجس۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بغض و عداوت رجس، بہنوں کی بے ادبی رجس، پھوپھیوں کی بے ادبی رجس، والدین کا احترام نہ کرنا رجس۔ تفسیروں میں پڑھ لیں آپ، الحمدللہ میں نے پڑھا ہوا تب آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے چیزیں رجس ہے، اور اہل بیت کو اس سے دور رکھا ہے۔ میرے جوانوں، کبھی بھی ان برائیوں کی طرف جانے کا سوچنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ شفاعت کریں گے علی اکبر آپ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر میدان محشر میں شفاعت سے پہلے علی اکبر نے یہ آپ سے پوچھ لیا، میرا نوحہ پڑھتے تھے، میرا قصیدہ پڑھتے تھے، میرے نام پر عزاداری کرتے تھے، میرے نام پر زنجیر لگاتے تھے، میرے نام پر تم ماتمداری کرتے تھے، میرے نام پر تم نوحے پڑھتے تھے، میرے نام پر تم نظر و نیاز دیتے تھے، لیکن جو میں کرتا تھا وہ تم نہیں کرتے تھے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں میدان محشر میں خدا کی نگاہ میں علی اکبر کی اتنی عزت ہوگی، میدان محشر میں علی اکبر کی اتنی عزت ہوگی کہ میدان محشر کے گنہگاروں کو شفاعت کا حق علی اکبر کو پہلے دیں گے، علی اکبر کو پہلے دیں گے۔ اور شبیہ پیغمبر اتنے لوگوں کے، اتنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، حسین کو شفاعت کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ نہیں کہا آپ لوگوں نے؟ میدان محشر میں حسین ابن علی کو، مظلوم کربلا کو، اپنے چاہنے والے کسی کی شفاعت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اتنے لوگوں کی علی اکبر شفاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس جوان نے، شبیہ پیغمبر نے تم سے پوچھ لیا کہ تم جوان تھے، تم 18 سال کے تھے، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں تم میری پہچان کا ذریعہ تھے، تم نے زندگی کیسے گزاری؟ کلاس میں تم علی اکبر کے چاہنے والے ہیں، 20-25 جوانوں میں تمہارا نمبر اچھا نہیں آتا تو تم علی اکبر کے چاہنے والے نہیں ہو۔
45 بچوں میں، کلاس کے 40-45 بچوں میں استاد انگلی رکھ کر نہ بتائیں کہ ان سب میں سچا یہ ہے، تو پھر علی اکبر کو ماننے کا کوئی لطف تو نہیں آیا نا۔ پورے معاشرے میں، پورے محلے میں بزرگ، عورتیں، بچے، ہر کوئی کہے یہ امام بارگاہ میں جانے والا بچہ یہ کبھی یہاں محلے میں خرابیوں کا کام نہیں کرتا، یوں علی اکبر کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ شبیہ پیغمبر علی اکبر اتنے باپ کے تابعدار کہ کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے فرزند رسول خدا نے اہل بیت سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ اگر اب میں آپ کو کہوں ابھی حجرے میں کوئی آدمی یہ اٹھ کے کہے اپنے بچوں میں، بیٹا میں اسلام کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، بیٹا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر جوان بیٹا کہے گا نا ابو آپ کے دماغ کو تو کچھ نہیں ہوا، کھیت چھوڑ کے چلتا ہوا کارخانہ چھوڑ کے، مشکلوں سے یہ کرسی ملی ہے، اس کو چھوڑ کے مشکلوں سے یہ ڈگری ملی ہے، اب نوکری لینے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ سب چھوڑ کے آپ اسلام کا ٹھیکیدار ہیں جو جانے لگے ہو؟ خدا کی قسم پہلا شخص وہ علی تھا جو علی اکبر سے بڑا تھا، وہ آگے بڑھے، اس کے بعد جناب علی اکبر بڑھے، کہا بابا جو کچھ آپ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، رسول کی شریعت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ یہ جوانی ہے میرے محترم سامعین، 18 سال کی عمر، کامیاب زندگی، 80 سال علی اکبر نے عبادتیں نہیں کی، 90 سال کی حج عمرے نہیں تھے علی اکبر کے نامہ اعمال میں، 18 سال باپ کی خدمت، 18 سال باپ کی خدمت، کربلا کے میدان پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر فرزند رسول نے خواب میں دیکھا کہ ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے کہ موت ان کی طرف آ رہی ہے اور یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کی آنکھ کھلی تو فرزند رسول نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، بابا کی سواری کے سامنے آئے، کہا اب بابا جان اس موقع پر یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون یہ مصیبت میں پڑے جاتے ہیں، آپ نے کیوں پڑھا؟ تو فرزند رسول نے اپنا خواب بتایا، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کی طرف آ رہا ہے۔ تو جناب علی اکبر نے بابا سے کہا بابا ہم حق پر ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہوں گا، بابا ہم حق پر ہے یا نہیں ہے؟ تو حسین ابن علی نے کہا بیٹا ہم حق پر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہے، الحمدللہ ہم حق پر ہے۔ تو علی اکبر نے کہا بابا پھر تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں، ہم چاہے موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، ہمیں اس سے کوئی غرض غائب نہیں، موت ہماری طرف آئے یا ہم موت کی طرف جائیں، شرط یہ ہے کہ ہم حق پر ہو، جوانی حق پر ہونے چاہیے، باپ کے سامنے بولنے والا جوان حق پر نہیں ہوتا، ماں کے آگے زبان چلانے والا بیٹا علی اکبر کا جوان علی اکبر کا ماننے والا نہیں ہوتا، پھپھیوں کے آگے زبانیں چلانے والا انسان۔ اور علی اکبر کی سیرت تو پڑھو تو صحیح، جناب زینب کو کبھی زندگی میں پھپھی نہیں کہا، ہمیشہ اماں کہہ کے پکارتے تھے، ہمیشہ عزتوں کے ساتھ بلاتے تھے، کوئی زندگی کا کام ایسا کیا نہیں جو جناب شہزادی کونین سے پوچھا نہ ہو، ہر وقت اجازت لیتے تھے شہزادی کونین سے جس کی پرورش آپ نے کی تھی۔ یہ سیرتیں ہیں میرے محترم سامعین، مذاق نہیں ہے میرے جوانوں، مذاق نہیں ہے، تمہاری زندگیاں
پھول کی طرح ہونے چاہیے. یہ پھول دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے نا, سونگے نہ بھی تو خوبصورت لگتے ہیں نا, خوبصورت لگتے ہیں. علی اکبر کا چاہنے والا جوان دیکھنے میں بھی خوبصورت لگنا چاہیے. زمانہ کہے یہ علی اکبر کا ہے, کیوں نہ خوبصورت ہو. زمانہ کہے یہ علی اکبر کا ماننے والا ہے, سچ کیوں نہ بولے. زمانہ کہے یہ علی اکبر کا ماننے والا ہے, غیرت کیوں نہ دکھائے. زمانہ کہے یہ علی اکبر کا ماننے والا ہے, سخاوت کیوں نہ دکھائے. زمانہ کہے یہ علی اکبر کا ماننے والا ہے, خاندان کی عورتوں کے بارے میں غیرت کیوں نہ رکھے. زمانہ کہے یہ علی اکبر کا ماننے والا ہے, یہ خاندان کی عزت کیوں نہ رکھے. اپنے کمرے پر شام ہوتے ہی لکڑیاں جلا کر آسمان کو چھو دینے والا آگ جلاتے تھے. اور عرب میں یہ مثال ہوتی تھی کہ جو سخی لوگ ہوتے تھے نا, جنہوں نے یہ اعلان کرنا ہوتا تھا, آؤ جس کو جو چاہے ہم سے لے لو, آؤ, یہ علامت ہوتی تھی. گھر پہ شام کو آگ جلانا, آسمان تک شعلے بلند کر کے پورے لوگوں کو دکھا دینا, یہ علامت ہوتی تھی. کسی کو پانی چاہیے تو آؤ ادھر جہاں آگ جل رہی ہے, کسی کو کپڑا چاہیے تو آؤ ادھر, کسی کو کھانا چاہیے تو آؤ ادھر, کسی کو بستر چاہیے تو آؤ ادھر. یہ آگ نشانی ہوتی تھی. اس گھر پہ آ کے ہر ضرورت مند اپنی ضرورت لیتے تھے. علی اکبر کے کمرے کے اوپر ہر شام کو آگ جلتی تھی اور نیچے علی اکبر کا دسترخوان بچھا ہوتا تھا. ہر مسافر آ کے علی اکبر کے دسترخوان سے کھا کے جاتے تھے. علی اکبر کا ماننے والا جوان کنجوس نہیں ہوتا, سخی ہوتا ہے, کھلے دل کا ہوتا ہے, خاندان کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے, مذہب کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے, قرآن کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے, کعبے کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے, اہل بیت کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے. نہ میرے محترم سامعین, نہ میرے جوانوں, میرے بھتیجوں, میرے بیٹوں, چوراہوں پر رلنا تمہاری قسمت نہیں, دشمنوں کی قسمت ہے. پیروں کی کیڑیوں پر چرسیں پی کر زندگی تباہ کرنا دشمنوں کا کام ہے. اہل بیت کے عصمت و طہارت کا ماننے والا معاشرے کا ایک توانا انسان ہوتا ہے, علی اکبر کی طرح کامیاب انسان ہوتا ہے. معاشرہ فخر کرتا ہے اس پر, قوم و ملت والے فخر کرتے ہیں اس پر, خاندان والے فخر کرتے ہیں, ماں باپ سر اٹھا کے جیتے ہیں. دیکھو میرا جوان علی اکبر کا صدقہ مانگا تھا تو واقعاً علی اکبر کی طرح ملا ہے. نہ ایسے نہیں, ایسے نہیں. آپ تعلیم میں آگے ہوں, آپ تعلیم میں آگے ہوں, آپ سخاوت میں آگے ہوں, آپ جرأت میں آگے ہوں, آپ کا ہاتھ کسی ظالم کے حمایت میں نہ اٹھے, کسی مظلوم کے حمایت میں رکے نہ. ہر لحاظ سے سکھ. توجہ ہے آپ سب کی؟ بس آپ کی زحمتیں ختم. یہ پیغام ضرور دینا تھا جوانوں کو. میں ایک یہاں کا ایک الحمدللہ تعالی آپ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے, بتانا میرے گلے پر فرض ہے. اور آج نہ بتائیں, آج صدقہ نہیں لے اہل بیت سے تو کب لیں گے؟ آپ میں سے کون ہے جس کے دل میں یہ تمنا ہے بروز معاشر علی اکبر کی زیارت کریں؟ کل اناس بامامہم, خدا کا یہ وعدہ ہے جس سے جس کو محبت ہوگی نا اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھیں گے. امیتابھ بچن کے ساتھ محبت ہے, اسی کے ساتھ اٹھے گا. اس میں کوئی شک نہیں یا علی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہاں مذاق کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی فٹ بالر کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا. کسی باکسر کے ساتھ محبت ہے, صبح و شام اسی کی تصویر دیکھتا ہے, صبح و شام اسی کو لائک کرتا ہے, صبح و شام اسی پر کمنٹ کرتا ہے, بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھے گا.
کسی کرکٹر کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہے اور کرکٹ کا میچ ہے، علی اکبر کا جشن ہے تو نہیں آتے. خدا اٹھائے گا جس کے ساتھ محبت ہوگی بروز محشر. ٹھیک ہے جی، شرط یہ ہے کہ علی اکبر کے ساتھ محبت دکان سے زیادہ ہو. شرط یہ ہے علی اکبر کی شفاعت لینے کے لیے علی اکبر کے ساتھ اٹھنا. شرط ہے کہ کاروبار سے علی اکبر کے ساتھ زیادہ محبت ہو. کھیت کھلیان سے آپ کو علی اکبر کے ساتھ زیادہ محبت ہو. اپنے والدین سے زیادہ علی اکبر کے ساتھ محبت ہو. پھر تو الحمدللہ بروز محشر علی اکبر کے ساتھ اٹھے گا. علی اکبر کی داڑھی تھی، ہر کوئی مونڈ لیتے ہیں. آپ کو کسی اور کے ساتھ محبت ہے نا؟ جس قوم کے ساتھ آپ کی شباہت ہوگی، جس قوم کے ساتھ آپ کی شباہت ہوگی، اسی قوم کے ساتھ آپ کو خدا محشور کرے گا. خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ اگر آپ کی شباہت ہے تو آپ اٹھے گا علی کے بارگاہ سے، علی کے قدموں میں ہی اٹھے گا، لواء الحمد کے سائے ہی میں اٹھے گا. اگر اٹھے تو شرط یہ ہے کہ علی کے قدموں میں اٹھیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ شرط یہ ہے جہاں علی ہیں میدان محشر میں ادھر میں اٹھوں، چاہے میرے گلے پر پورے خلق خدا کا گناہ کیوں نہ ہو. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا ہوں. شرط یہ ہے کہ جہاں علی میدان محشر میں، جہاں میرا اور آپ کا مولا اور ان کا خاندان ہے نا، ادھر میں اٹھوں. یہ شرط ہے، ادھر میں اٹھوں، یہ شرط ہے. اگر میں اس میدان میں نہ اٹھوں جہاں علی ہے، جہاں علی اکبر ہے، جہاں شہزادہ قاسم ہے، جہاں عباس علمدار ہے، جہاں آپ کو علی اکبر نظر ہی نہیں آنا، تو شفاعت کس سے لیں گے؟ رسول رحمت فرماتے ہیں 40 سال کے بعد جو آدمی گناہ کرے گا میدان محشر میں مجھے دیکھے گا ہی نہیں. اگر وہ توبہ نہ کرے تو دیکھے گا ہی نہیں، یعنی میدان محشر میں اس کو رسول خدا نظر ہی نہیں آنا. تو کیسے دامن پکڑیں گے، کیسے پیروں کو پکڑیں گے؟ یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہو. نہ میرے محترم سامعین، شرط یہ ہے جہاں علی نے اٹھنا ہے میدان محشر میں وہاں ہم اٹھیں. اگر مولا کائنات کے محشر میں ہم اٹھ گئے تو علی جانے محشر جانے. جوانی جوانی ہے میرے محترم سامعین. بس کچھ زیادہ ہی ٹائم لے چکا ہوں کیونکہ یہ ضروری تھا جوانوں کو بتانا، اور یہ ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں. آپ دیکھتے نہیں جو جوان مسجد سے دور رہتے ہیں، جو جوان امام بارگاہوں میں وعظ و نصیحت نہیں سنتے، وہ چوک چوراہوں میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے آوارہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں. آوارہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں. اہل بیت کا، علی اکبر کا ماننے والا جوان ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. ذمہ دار آدمی، وہ نماز کے صفوں کا ذمہ دار ہے، وہ مصلی عبادت کا ذمہ دار ہے، وہ یہ امام بارگاہ کے سجانے کا ذمہ دار ہے، وہ یہاں رونقیں بڑھانے کا ذمہ دار ہے، یہاں سپیکر رکھنے کا وہ جوان ذمہ دار ہے، یہاں جھاڑو دینے کا وہ جوان ذمہ دار ہے. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں، اگر آپ اپنے گلے پر یہ ذمہ داریاں نہیں لیتے تو پھر آپ کام چوری کرتے ہیں. اور کام چوروں کی اسلام میں، اہل بیت کے مذہب میں، خاندان رسالت کے چاہنے والوں میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی جگہ نہیں ہے. قیمت ہوتی ہے یہاں پر، قیمت ہوتی ہے. چاہے بازار میں تھوڑے سے پھٹے پر 2-4 کلو کھجور رکھ کر بیچا کرے، تب بھی اس کی علی کی نگاہ میں قیمت ہے اگر وہ گھر کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو. یا علی
کھجور کے یا علی جناب میثم کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ جناب علی مجتبیٰ نے فرمایا اے میثم تو نے سنا ہے نا تیری زبان کٹ جائے گی، تیری زبان نوچیں گے لوگ، تمہیں سولی پر چڑھائیں گے، یہ تو دنیا کی کہانیاں ہے۔ میثم ذرا سنو تو صحیح، اس وقت تیری خوشی کا کیا حال ہوگا جب میدان محشر میں تو اپنے مولا علی کے برابر میں ہوں گے، برابر میں ہوں گے۔ آپ کی ماں ہے، جوانوں آپ کی ماں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دیکھیں۔ آپ کا بوڑھا باپ ہے، جوانوں تم علی اکبر کے ماننے والے ہو، تم 18 سال کو ہو گئے نا، تیرا باپ تیرے بارے میں بے فکر ہونا چاہیے، خاندان کے بارے میں بے فکر ہونا چاہیے۔ جس طرح کربلا جیسے خون آشوب ماحول میں بھی علی اکبر نے حسین ابن علی کو دنیا کے فکر سے آزاد رکھا، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، میرے بیٹے کو بھی ایسا ہونا چاہیے، میرے بھتیجے کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ خداوند تعالیٰ مجھے آپ کو ہر کسی کو شہزادہ علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کریں علی اکبر سے، وعدہ کریں علی اکبر سے، اے شہزادہ علی اکبر جو گزر گئی زندگی گزر گئی، جو بچی ہے وہ تیری سیرتوں پر چلیں گے۔ خداوند تعالیٰ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان کے رزق میں اضافہ فرمائیں، توتی کی توفیقات میں، عادل کی توفیقات میں، علی شاہ کی توفیقات میں، اور جس نے بھی خدمتیں انجام دی ہے پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔